أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. الحمدللہ ہمیں خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ ہم ان دین فہمی کی مجالس میں جمع ہوتے ہیں اور معصومین کے کلام سے، احادیث سے اور ذکر و فضائل جناب سیدہ سے کچھ اپنے لیے توشے دنیا و توشے آخرت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو دیندار لوگ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتے، میرے جیسے، ان کا یہ خیال زیادہ ہوتا ہے کہ میں بہت ریلیجس ہوں، ریلیجن بہت ڈیمانڈنگ ہے، مجھ سے بہت سی چیزیں مانگتا ہے اور الحمدللہ میں وہ ساری چیزیں دیتا ہوں۔ مجھے ہر قدم پہ دین حکم دیتا ہے اور میں ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر دین پہ احسان کرتا ہوں، یا اس احسان کو چھوڑ دیجئے، میں ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود سعادت دارین حاصل کرتا ہوں۔ کم و بیش ہمارا یہ خیال ہے، جبکہ دین آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے۔ آپ ہیں کون؟ آپ کے پاس ہے کیا جو دین آپ سے مانگے، دین آپ کو حکم دے اور آپ اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد دین پر احسان کریں، یا یہ کہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اور آپ کے کہنے پہ کیا ہے، اس لیے مجھے اجر و ثواب ملنا چاہیے۔ حداقل اتنا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ میں نے اگر یہ واجبات انجام دیے ہیں، ان محرمات سے میں بچا ہوں، اور واجبات اور محرمات بھی ایسے نہیں ہیں کہ سال میں 2-4 دفعہ ہوں، میری زندگی کے ہر لمحے میں یہ احکامات موجود ہیں۔ جبکہ ہم کہہ رہے ہیں دین آپ سے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، دین آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا، دین آپ کو کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیتا ہے۔ صحیح غلط؟ جی، حکم دیتا ہے، مانگتا بھی ہے، اطاعت مانگتا ہے، آپ سے مانگتا بھی ہے، اس کے عوض کچھ دیتا بھی ہے، بہت کچھ دیتا بھی ہے۔ اور اگر بہت کچھ نہ دے تو ہم یہ عمل کریں گے؟ اتنا دے رہے ہیں تب بھی نہیں کر رہے، اتنا مل رہا پھر بھی نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ انبیاء بھی استغفار کرتے تھے، ائمہ بھی استغفار کرتے تھے، کس چیز سے استغفار کرتے تھے؟ وہ تو معصیت کرتے ہی نہیں، ہم تو معاصی پہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کس چیز پہ استغفار کرتے ہیں؟ اپنی اطاعت پر استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اس مجلس کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ کہاں مقام زہرا اور کہاں یہ مجلس؟ ہمیں کوئی فخر تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی عزاداری کر لی، کہاں وہ مقام اور کہاں ہم اور ہماری مجالس۔ دین ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے۔ پھر جو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو،
خمس دو, حجاب کرو, عفت, حیا, شرم, شراب حرام, یہ سب کیا ہے؟ یہ دین آپ سے مانگ رہا ہے؟ نہیں مانگ رہا. دین آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا. کیا مطلب؟ میں مثال سے اگر سمجھا پاؤں, اگر آپ کسی واک پہ جا رہے ہیں, آپ 40 پہ مشی پہ گئے ہیں, وہاں تو آپ کو ہر قدم پہ سبیل مل جاتی ہے, موقع ملتا ہے اور ہر چیز ملتی ہے. آپ ایک واک پہ جا رہے ہیں ایک صحرا میں, صحرا کے شروع میں ایک موقف لگا ہوا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے, جتنا چاہو اتنا پانی پیو, ادھر سے جتنا لے جانا چاہتے ہو وہ بھی ساتھ لے جاؤ. آپ وہاں سے گزر رہے ہوں اور آپ کے ہاں یہ بہت حکم دیتا ہے, میں کسی کا حکم نہیں مانتا. یہ حکم دے رہا تھا, یہ آپ کو حکم دے رہا تھا پانی لے جاؤ, کوئی حکم نہیں دے رہا تھا. یہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا, آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا, تو پانی کا پیسہ بھی آپ سے نہیں لے رہا. اگر آپ پانی لے جائیں تو شاید کھانا بھی آپ کو ساتھ میں مفت میں دے دے, آپ سے لے کچھ بھی نہیں رہا, لیکن آپ کو بہت تاکید سے کہہ رہا ہے کہ یہ پانی لے لو. تو یہ آپ سے مانگ رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے, آپ کو دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اگر پانی نہ پیو اور پانی لے کے نہ جاؤ تو کیا ہوگا؟ پیاسے مرو گے. تو یہ پیاسے آپ مرے ہیں, یہ اس نے جو جس نے موقف لگایا اس نے سزا دی آپ کو نہیں, یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یہ موقف والا آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا, آپ کو کوئی حکم نہیں دے رہا, آپ کو ایک واقعیت بتا رہا ہے کہ بغیر پانی کے چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے. پانی بھی آ گیا الحمدللہ. ابھی انہوں نے حکم نہیں دیا, انہوں نے کہا پانی پیو گے تو تمہارا گلا بہتر کام کرے گا, گلا خوش نہیں ہوگا. دین بھی جو آپ سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ عبادات کرو, ان محرمات کو انجام نہ دو, یہ کوئی آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے, کوئی آپ سے مانگ نہیں رہا ہے, کوئی آپ دین پہ احسان نہیں کر رہے. آپ کو ایک واقعیت بتا رہا ہے کہ نماز پڑھ کے جاؤ گے تو وہاں پہنچو گے, نہ پڑھ کے جاؤ گے تو یہاں چلے جاؤ گے. یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, دونوں راستے ہیں. جنت جانے کا راستہ یہ ہے, اس کی یہ لوازم ہے. جہنم جانے کا راستہ یہ ہے, اور یہ نہ کرنے کی صورت میں یا محرمات کرنے کی صورت میں آپ نے جہنم جانا ہے. اگر کوئی طبیب آپ سے کہے لمبے لمبے سانس لو, ہاں تو کوئی ڈاکٹر آپ سے فیس لیتا ہے. یہ کورونا کے بعد ابھی ہو گیا ہے, آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو کہتے ہیں آپ بھاپ لے لیں, یہ مریضی آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یار کورونا سے پہلے تو نہیں کہتے تھے, ہمیشہ دوائی لکھ کے دیتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ اب کیونکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس آ گئی ہے, بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ چل گئی. وہ آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہا, کوئی نہ فارماسیوٹیکل کمپنی آپ سے پیسے لے رہی ہے, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاپ لیا کرو. آپ بھاپ لیں گے تو آپ جراثیم سے محفوظ رہیں گے, آپ کو کرونا نہیں ہوگا. یہ کوئی حکم دے رہا ہے؟ یہ کوئی حکم نہیں دے رہا, آپ کو کرونا سے بچا رہا ہے. یہ واجبات, یہ محرمات, یہ آپ کا ایک لازمی نتیجہ ہے, اس سے آپ کو بچا رہا ہے. یہ واجبات اور محرمات جو دین میں ہیں یہ سارے برابر کے نہیں ہیں, سب ایک لیول, سب بہت اہم ہیں. اس میں سے کسی بھی گناہ کو اگر آپ صغیرہ سمجھیں وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اگر میں کہوں نا یہ گناہ ہے صغیرہ اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں, تو یہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ ہو جائے گا. ٹھیک, کبیرہ صغیرہ اس طرح نہیں ہے, گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں, لیکن جس کو میں گناہ صغیرہ کہہ کے انجام دوں وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا. لیکن واجبات بھی اور محرمات بھی کچھ اہم ہیں, کچھ اہم نہیں ہیں. آپ کے جسم کا ہر حصہ بہت اہم ہے, لیکن اگر آنکھ پہ کوئی چوٹ آ رہی ہو
تو ہاتھ سے بچایا جاتا ہے. ہاتھ چلا جائے کوئی بات نہیں, آنکھ نہیں جانی چاہیے. آنکھ کے لیے کوئی بات نہیں, مغز نہیں جانا چاہیے. اس لیے بغیر آنکھ کے انسان ہے, بغیر ہاتھ کے انسان ہے, بغیر مغز کے انسان نہیں ہے. اگر مغز نہ رہے, وہ باقی سارا جسم بالکل سالم ہو, اس کو لے جا کے دفنا دیتے ہیں. یار اتنا خوبصورت جسم, اتنا تر و تازہ جسم, اسے لے جا کے دفنا رہے ہو, یہ میت ہے, یہ لاشے ہے. لاشا لاشئی ہوتا ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہاتھ اس کا ہاتھ ہے, نہ پاؤں اس کا پاؤں ہے, نہ اسکن اس کی اسکن ہے. یہ لاشئی ہے, لاشا. واجبات اور محرمات سب برابر نہیں ہیں. ان میں کچھ اہم ہیں, کچھ مہم ہیں, کچھ کی اہمیت زیادہ ہے, کچھ کی اہمیت کم ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم ہاتھ کی حفاظت کرتے کرتے اپنے آنکھ ہاتھ سے دے بیٹھیں گے. اور یہ سمجھ میں نہ آنے کا ایک اور نقصان ہے. مسجد میں, مجلس میں کوئی شخص آئے اور گناہ کرے. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ یہاں آ کے نہیں کر سکتے. آپ تو ویسے ہی نہیں کرتے, مسجد آنے والے ویسے ہی نہیں کرتے. لیکن ایک عام انسان جو اگر مثلا شرابی ہے, خدا نخواستہ, وہ یہاں آ کے شراب نہیں پیے گا. اسے پتہ ہے یہ معصیت یہاں نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرتا ہو بے شک, لیکن اسے پتا ہے کہ یہ معصیت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اسے یہاں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہم مذہبی لوگ یہ گناہ نہ مسجد میں کرتے ہیں, نہ مسجد سے باہر کرتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں. مسجد میں بھی ہم غیبت کرتے ہیں, اور غیبت اشد من الزنا. اور غیبت بھی کس کی کرتے ہیں؟ مجلس کے فوراً بعد جس نے تلاوت کی, جس نے مرثیہ پڑھا, جس نے مجلس پڑھی, جس نے دعا پڑھی, انہی کی غیبت کرتے ہیں. یہ کیوں؟ پتہ نہیں ہے کیا اہم ہے, کیا مہم ہے, کس کی حفاظت کرنی ہے, کس کی حفاظت نہیں کرنی ہے. کچھ سچویشن ایسے ہیں, کچھ امتحان ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں. اور کل ہم نے آپ سے کہا تھا, خدا آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھ دیتا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جبر ہے. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گیا, اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, برتاؤ کیسے کرنا ہے, وہ ہے کیا. کل وہ بیان کیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے, اور وہ آزمائش آپ کے لیے بہترین چیز ہے, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ کل کی بات ہے تو بہترین. میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ان میں سے جو میری آزمائشیں, ابتلاءات ہیں, نعمت بھی اور نقمت بھی, دونوں, سزا بھی اور جزا بھی. یہ سزا جزا نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھی چیزیں بھی, مثبت چیزیں بھی اور منفی چیزیں بھی جو میرے سامنے آ گئی, اور اس کے ساتھ میں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اب یہ میرے سامنے ایک چیز آ گئی ہے, مجھے کہاں حساس ہونا ہے اور کہاں حساس نہیں ہونا ہے. یہ دو طرح کی ہیں. ایک جو چیز میرے سامنے آئی ہے, جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہے, جس سچویشن کا میں شکار ہوا ہوں, اس میں میرا اپنا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے. ایک دوست ایسا میری محفل میں آ گیا, میری زندگی میں آ گیا, جس نے مجھے برباد کر دیا, پوری عادتیں مجھے لگوا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. یہ ایک حادثہ ہے جو میری زندگی میں پیش آیا ہے, لیکن اس حادثے میں میرا اپنا رول بھی ہے کہ میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہے. اگر میں نہ بناتا تو یہ حوادث میرے ساتھ پیش نہ آتے. یہ الگ ہے, یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے. دوسرے حادثے وہ ہیں جس میں میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے. میں نے نہ کوئی غلطی کی ہے, نہ کوئی انتخاب کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. ایک سچویشن میں آ گیا ہوں.
صبح میں ٹھیک تھا, رات کو میں ٹھیک تھا, ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں. کل مجھے بہت اہم کام بھی ہے اور مجھے مظفر آباد بھی جانا ہے, دعا کریں میں واپس بھی پہنچوں مجلس کے لیے. صبح اٹھتے ساتھ ہی میں مریض ہو گیا ہوں, شدید بخار ہے, میں سفر نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ میں نہیں. ایک سچویشن ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں چلتا ہوا جا رہا تھا, کسی نے مجھے مار دیا, ٹکر ہو گئی کسی سے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے, وہ دیکھے بغیر چل رہا تھا. میں نے یہاں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے؟ ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ میرے. محمد والے محمد صلوات. یہ حوادث اب اگر میرے ساتھ ہوں, کچھ حوادث, کچھ سچویشن ایسی ہے جہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے, جبر ہے, میرے وجہ سے نہیں ہوا ہے. وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. شارٹ ٹرم کیا ہے؟ یہ کسی سے میری ٹکر ہو گئی, کسی سے میری ٹکر ہو گئی, اس کے جواب میں نے کیا کیا یا مجھے کیا کرنا چاہیے, جو کچھ بھی ہے وہ ایک دفعہ ہے. اس ایک دفعہ میں نے اہل بیت کی سیرت کے مطابق, اخلاق اہل بیت کے مطابق عمل کیا, میرے لیے وہ مستقبل ہے. نہیں کیا, میرے لیے وہ مستقبل ہے. میرا آگے جو دنیا ہو رہی ہے اسی طرح ہے. نیویگیٹر نے کہا ٹرن رائٹ, میں اگر نہیں مڑا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اگلا راستہ ہے. یہ ایک دفعہ کا, یہ بھی آسان ہے, اسے بھی ہم نے چھوڑ دیا. ہم آگے اگلے پہ. اگلا کیا ہے؟ میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جو میرے بس میں بھی نہیں ہے اور شارٹ ٹرم بھی نہیں ہے, 1-2 منٹ کا بھی نہیں ہے, 1-2 سین بھی نہیں ہے, میری زندگی کے 1-2 فریم بھی نہیں ہے, بلکہ ساری زندگی کا معاملہ ہے. رات میں سویا تھا, خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو, صبح میں بیدار ہوا, میری بینائی چلی گئی ہے. اب کب تک کا ہے یہ؟ زندگی بھر کا. ایک آزمائش ہے اور زندگی بھر کی آزمائش ہے. اب اس آزمائش کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ جان لیجئے, اگر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے, کچھ ایسے حوادث ہو گئے, یا کوئی میری بہنوں کے حوالے سے کہوں تو انہوں نے خود انتخاب نہیں کیا, ارینج میرج تھی, شوہر ایسا بد اخلاق ہے, اب اس کے ساتھ ساری زندگی نبھانا ہے. برعکس بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بد اخلاق بیوی مل جائے اس کے ساتھ ساری عمر نبھانا ہے. اب یہ زیادہ خطرناک ہے. کیا کرنا ہے ہر سچویشن میں الگ ہے, لیکن یہاں جو تاکید میں کرنا چاہتا ہوں, یہاں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہاں اگر میں غلطی کروں گا, جس سے میری ٹکر ہوئی, وہاں غلطی کروں گا تو وہ غلطی ایک دفعہ ہے, صحیح کروں گا تو بھی اجر ایک دفعہ ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہے, یہ میرے زندگی میں ہر روز, ہر آن, ہر لمحے ہو رہا ہے. یہاں اگر میں غلطی کروں گا تو میری غلطی ایک نہیں ہے, میری غلطی ہزارہا برابر ہو جائے گی. اگر اچھا کروں گا تو میری اچھائی ایک دفعہ نہیں ہے, میری اچھائی ہزارہا مرتبہ بڑھ جائے گی. میں نہ جانے ساتھ لے چڑھ سک رہا ہوں آپ لوگوں کو یا نہیں. ہم نے شروع کیا تھا, کہاں شروع کیا تھا کہ جو بھی حلال ہے, حرام ہے, واجب ہے, مکروہ ہے, یہ ان میں اہم مہم ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں اپنے آپ کو زیادہ بنانا ہے, میں نے کہاں زیادہ خیال رکھنا ہے. میں نے زیادہ خیال وہاں رکھنا ہے جو آزمائش میرے ساتھ تکراری ہے, جبر ہے اور تکرار ہے, ختم نہ ہونے والی ہے. وہاں میں نے اپنے آپ کو بنانا ہے, وہاں میں نے اہل بیت کا موقف اختیار کرنا ہے, تاکہ میں اچھا ہو جاؤں ایک ہی چیز سے, ایک ہی ہنر سیکھنے سے, ایک ہی تعلیم حاصل کرنے سے میں بہت اچھا ہو جاؤں, وہ الا میں بہت برا ہو جاؤں گا. مجھے اخلاق اہل بیت, ویسی یہ کوئی ڈیمانڈ ہمارے ہاں ہے نہیں کہ ہمیں اخلاق اہل بیت پڑھاؤ. ہے کوئی ڈیمانڈ؟ جی, اخلاق اہل بیت کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے.
فضائل کی ڈیمانڈ ہے، مولانا آج آپ نے فضائل کم پڑھے، لیکن آج تک ہمیں مجلس میں یہ کمپلین نہیں آئی ہے کہ آپ نے اخلاق اہل بیت کا کچھ بھی نہیں بتایا. اور ہمارا سارا مسئلہ یہی ہے، ہر زندگی اجیرن ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ایسا ہو گیا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ مومن ہیں. آپ کا اگر یہ سمجھ لیا تو وہ جو آپ کو اتنا زیادہ کھٹکتا تھا آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے اطراف میں، دوستوں میں، آفس میں، کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ زج کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں یار دنیا میں اتنے لوگ تھے، ایک اسی کو خدا نے میرے ساتھ کیوں رکھ دیا؟ یہ میرا شوہر کیوں ہو گیا، یہ میری بیوی کیوں ہو گئی، یہ میرا باس کیوں ہو گیا، یہ میرا فلان کیوں ہو گیا، میرا ہمسایہ کیوں ہو گیا؟ اور پھر گناہ تلاش کرتے میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا ہمسایہ ہو گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حدیث پہلے ہی میں پیش کر چکا ہوں، جو لوگ آتے رہتے ہیں لیکن میری طرح وہ بھی بھول گئے ہوں گے. ما کان ولا یکون ولیس بکائن، نہ کبھی ایسا ہوا ہے ماضی میں، نہ ابھی ایسا ہو رہا ہے، نہ مستقبل میں کبھی ایسا ہوگا، محال، ہو ہی نہیں سکتا. مؤمن الا ولہ جار یؤذی، ایک ایسا مومن دنیا میں ہے ہی نہیں جسے اذیت کرنے والا کوئی نہ ہو. اب اپنی زندگی کے اطراف میں دیکھیے، اگر آپ کو سارے اپنے ٹائپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہے تو خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جائے. میں مومن نہیں ہوں، کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہیں ہے. مولا کہہ رہے ہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو اور اسے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو. آگے حدیث اور مزے کی ہو جاتی ہے. وَلَوْ كَانَ مُؤْمِنًا فِي جَزِيرَةٍ مِّن جَزَائِرِ الْبَحْرِ، اگر کوئی پرائیویٹ کوئی جزیرہ خرید لے اور جا کے وہاں پہ آباد ہو جائے کہ کوئی نہیں ہوگا، میں نے اتنا لوٹ لیا ہے اپنے ملک کو کہ میں اب جزیرہ خرید کے وہاں آرام سے اپنی باقی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاروں گا. خدا اول تو وہ مومن نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یہ تو ہم نے صرف مثال کے طور پہ کہا ہے. اگر کسی مومن کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کسی جزیرے میں الگ اکیلا رہنا چاہتا ہے تو لبعث اللہ لہ من یؤذیہ، خدا وہاں بھی کوئی بھیج دے گا جو اس کی اذیت کرے گا. مجھے کوئی کوک لے گئے ہیں، کوئی ڈرائیور لے گیا، کوئی گارڈ لے گیا، کوئی بھی لے گیا ہے، وہ تو لے کے جائے گا، نہ اکیلا تو نہیں جائے گا. وہ یہ فرض پورا کرے گا اور اسے مومن بنائے گا. تو پھر اگر کوئی تنگ کرنے والا ہے اسے دیکھ کے خوش ہو جاؤ، خدا کا شکر ہے میں مومن ہوں. یہ ہے نا، یہ میرے مومن ہونے کی نشانی ہے، میرے لیے اطمینان ہے. یہ کتنا تنگ کر لے گا، کتنا ایک مجھے تنگ کر لے گا، مجھے اجر مل رہا ہے، جو مجھے اطمینان مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، الحمدللہ میں مومن ہوں. آپ یہ شخص تو آپ کو تنگ نہیں کر سکتا. ہر زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوگا، جتنے مومنین بیٹھے کوئی نہ کوئی ہوگا. اگر نہیں ہے تو اپنا ایمان کے لیے کوئی بندہ تلاش کر لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیں ہم نے کہا کہ ہوگا آپ کے زندگی میں. آپ یہاں پکنک پہ نہیں آئے ہوئے، یہاں آپ جنت میں نہیں آئے، آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو. کل بھی ہم نے کہا تھا اگر آپ کہیں گے میرے جانور کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی جان کے ساتھ ہو جائے گا. ہوگا آپ کے نہ ادھر ہو، نہ مال کے ساتھ، نہ جانور کے ساتھ، نہ میری جان کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ کوئی آزمائش نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر کچھ ہو رہا ہو اسے دفع کیا جا سکتا ہے، ہاں کیا جا سکتا ہے. کچھ طریقے ہیں. ایک دفعہ ہم نے کل معنی بتایا تھا، اس کے علاوہ بھی ہیں. ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کسی سفر پہ تشریف
لے کے جا رہے تھے. سفر چلتے ہوئے کاروان ایک ایسے جگہ پہنچا جہاں کاروان والوں کو پتہ چلا کہ آگے جو راستہ ہے وہ کچے کا ہے, ڈاکوؤں کا ہے. ادھر سے اگر گزریں گے تو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. کاروان والوں کو جب پتہ چلا کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ ہیں تو وہ سب آگے امام کی خدمت میں کہ ہم اپنا مال آپ کو دے دیتے ہیں, یہ مال آپ رکھیں. جب ڈاکو آئیں گے تو وہ حیا کریں گے, کہیں گے فرزند رسول کا مال تو ہم نہیں لوٹیں گے, تو ہمارا مال بچ جائے گا. جب ڈاکو چلے جائیں تو آپ ہمیں ہمارا مال واپس کر دیں. یہ دنیا والے سمارٹ تو بہت ہے نا. جب ڈاکو کا خطرہ آئے تو مال لے کے امام کے پاس آ گئے. امام نے فرمایا اگر وہ میرا مال بھی لوٹ لیں پھر, بھائی ڈاکو ہے نا, فرزند رسول ہے تو کیا ہوا, تو میرے پاس رکھو گے تو میرا مال زیادہ ہو جائے گا. وہ میرا مال بھی لوٹ جائے تو تمہارا مال بھی چلا جائے گا. تو یہ پریشان ہوئے, یہ اپنا رسول اللہ پھر کیا کریں. کہا ایک ہستی ایسی ہے جس کے پاس اگر رکھوائیں تو ڈاکو لوٹ بھی نہیں سکتے, وہ تمہیں واپس بھی کر دے گا اور وہ ساتھ میں پروفٹ لگا کے بھی دے گا. یہ کون ہے وہ اس صحرا میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے, یہ کون شخص ہے جس کے پاس ہم رکھیں وہ ہمیں مال بھی واپس لوٹا دے اور پروفٹ بھی دے دے ساتھ میں. آپ اس بینک میں مال رکھتے ہیں, اس پہ آپ کو بینک پروفٹ دیتا ہے, یہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ جی لے رہے ہیں. ایک جواب تو یہ ہم لے تو رہے, لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے بازی کی بات ہے. اس میں تفصیل ہے, جو اس کا مبتلا ہے وہ پوچھ لے. شریفی یہاں تشریف فرما ہے, باقی آغایون بھی ہیں, آپ کا جس طرح کا کیس ہے وہ پوچھ لے سکتے ہیں, راستہ ہے. مطلق حرام بھی نہیں ہے, مطلق جائز بھی نہیں ہے. یہاں تو امام فرما رہے ہیں یہ تو جائز ہے نا, کہ تم ایسے جگہ رکھو جو جہاں تمہارا مال محفوظ بھی ہو اور جب کچھ عرصے بعد تم واپس لو تو تمہیں پروفٹ بھی ملے. کہا یا امام اس صحرا میں وہ کون ہے کس کے پاس ہم اپنا مال رکھیں؟ اب آپ کے ذہن میں کون کون سے بینک آ رہے ہیں جہاں ہم مال رکھیں تو محفوظ بھی ہو, پروفٹ بھی زیادہ ملتا ہو؟ امام نے ارشاد فرمایا رب العالمین, اللہ کے پاس رکھو اپنا مال. کہا ہم اللہ کے پاس کیسے رکھیں, اس صحرا میں ہم مال اللہ کے پاس کیسے رکھیں؟ فرمایا نیت کرو. یہاں بھی میں ایک تصحیح کر دوں, ایک جو عام مارکیٹ میں چل رہا ہے اس کی. عام مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ اپنے کاروبار میں خدا کو شریک بنا لو, 10% خدا کا ہے تو آپ کو مال میں بہت ترقی ملتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے اور ہمارے لوگ بھی آ جاتے ہیں, میرے پاس بھی آتے ہیں کہ میں نے بڑی ترقی کی ہے اس لیے کہ میں نے خدا کو شریک بنایا ہوا ہے, 10% خدا کا ہے. میں کہتا ہوں اگر خدا نے تجھے نافہم نادان بچہ نہ سمجھا ہوتا تو تجھے فائدہ تو کوئی نہیں, نقصان بھی ہوتا اور تو زندہ رہنے کا بھی تجھے کوئی حق نہیں تھا. تجھے جو ایک فائدہ ہو رہا ہے اپنی نادانی کی وجہ سے خدا نے بخشا ہوا ہے. کیا مطلب؟ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں. تیرے پاس تیرے باپ کا سارا کاروبار ہے, جو کچھ ہے وہ باپ کا دیا ہوا ہے. باپ ابھی ایکٹیو بھی ہے, زندہ بھی ہے, اور بیٹے کو سارا اختیار دیا ہوا ہے کہ بیٹا جا تو بزنس کر, جیسے مرضی چاہتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اناؤنس کرے کہ میں نے اپنے بزنس میں سے 10% اپنے باپ کو دیا ہوا ہے. باپ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ سارا میرا ہے, میں نے تجھے دیا ہوا ہے, تو اعلان کر رہا ہے میرا 10% میرے باپ کا ہے, اس لیے میرا باپ مجھے ہر نقصان سے بچاتا ہے. یہ سارا تو خود اور یہ سارا مال خدا کا ہے, تو خدا کو 10% کا شریک کر رہا ہے. خدا شریک نہیں مانگتا. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے عمل میں نا نماز جو پڑھتا ہے, نماز میں تو 99% خدا, 1% اس لیے اپنی نماز کو طولانی کر دے کہ یہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. 1% اس کا ہوا, 99% خدا کا. خدا کہتا ہے انا خیر و شریکن, میں بہترین شریک ہوں.
تو مجھے کسی کا پارٹنر بناؤ, میں اتنا اچھا شریک ہوں کہ میں سب دوسرے کو دے دیتا ہوں, میں اپنا 99 بھی اسے دے دوں گا, کہوں گا جاؤ اسی سے لو, وہ 10% تمہارا رکھے گا. پھر خدا کو دینا ہوتا ہے, شریک نہیں ہے خدا. امام ارشاد فرماتے ہیں نیت کرو کہ میں جب پہنچوں گا مقصد تک اور یہ مال میرا محفوظ پہنچے تو اس کا 1/3 میں راہ خدا میں صدقہ کروں گا. لوگوں نے نیت کی, سفر, وہ تجارت کے سفر پہ جا رہے تھے, ان کا مال تجارت تھا, وہ آگے چلے, ڈاکو آئے نہیں آئے, اب نیت کر لی ہے, اب تو ڈاکو نہیں آنے چاہیے نا, ڈاکو آئے. یہاں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً رزلٹ ملنا چاہیے. اگر آپ کسی کو قرض دے دیں تو جتنا قرض دیتے ہیں وہ قرض بھی آپ کو واپس ملتا ہے اور اس سے 700 گنا آپ کو زیادہ ملتا ہے. ہمارے ایک جوان تھے, اس نے یہ حدیث پڑھی, اس حدیث پڑھنے کے فوراً بعد ایک آدمی قرض مانگنے آ گیا. اس کے بعد $2-4,000 تھے, اس نے قرض مانگے, اس نے کہا 700 گنا ملے گا, اچھا اس کو دیتا ہوں. اس نے دے دیا. یہ کوئی 20 سال پہلے کی کہانی ہے, اس کے بعد وہ آج تک ملا نہیں ہے جو لے گیا تھا. کہتا ہے یہ حدیث کہاں گئی؟ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ حدیث صحیح ہے. وہ واپس نہیں آیا, لیکن جب اس نے پھر بھی صبر کیا اور اپنا ایمان و توکل باقی رہا تو اسے 700 نہیں 7,000 برابر واپس ملا. اس سے کوئی تھوڑی کہا, کس نے کہا اس سے ملے گا؟ یہ کہاں روایت میں یہ تو نہیں کہا نا تم اس کو قرض دو گے تو یہ تجھے 700 گنا دے گا. نہیں, یہ کہاں, یہ بیچارہ تمہیں پتہ نہیں اصل بھی واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا. تمہارا معاملہ اس سے نہیں ہے, تمہارا معاملہ رب سے ہے. اب ڈاکو آئے یا نہیں آئے؟ ڈاکو آئے, انہوں نے سلام کرنا شروع کیا, انہوں نے لوٹنا شروع کیا. اب لوگ بھی پریشان ہیں. جب انہوں نے ڈاکوؤں نے دیکھا کہ امام بھی قافلے میں ہے تو انہیں حیا آئی, انہوں نے مال واپس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ یہ علاقہ ڈاکوؤں کا ہے. ہمیں تو پتہ چل گیا, ہمیں معرفت تھی, ہم نے چھوڑ دیا, لیکن اگر ہم ساتھ نہیں آئیں گے تو باقی ڈاکو آ کے آپ کو لوٹ لیں گے. امام نے فرمایا تمہارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے, جس نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہی باقی ڈاکوؤں سے بھی بچائے گا. یہ سب کے لیے ہے, یہ اتنا مہربان خدا, آپ کا خیال رکھنے والا خدا سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کا خدا پہ توکل ہے, میرا خدا پہ توکل نہیں ہے. اگر توکل نہیں ہے تو پھر خدا آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. حدیث قدسی میں تم جیسا میرے بارے میں سوچتے ہو میں ویسا ہی ہوں. تو مجھے رحمان سوچے گا میں رحمان, تو مجھے رحیم سوچے گا میں رحیم. تو یہ سوچے گا کہ میں بدلہ لے لوں گا, منتقم ہوں, میں بدلہ لے لوں گا. یہ واپس پہنچتے ہیں شہر میں, اس مال سے بزنس کرتے ہیں اور خوب کماتے ہیں, انہیں خوب پروفٹ ہوتا ہے. اب یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ راہ خدا میں صدقہ نکالے. میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھار اگر کوئی جوان ہو تو اس کو سروے کر لیں, جس علاقے کے لوگ اپنے واجبات مالی ادا کرتے ہیں اور اس سے دینی پروجیکٹ بناتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں, اور دوسرے محلے میں جو نہیں دیتے ان کا بینک بیلنس چیک کر لیں, سروے کریں. میں بغیر سروے کے مجھے یقین ہے کہ جو واجبات مالی نکالتے ہیں ان کے بینک میں زیادہ پڑا ہوا ہے, ابھی ان کا مال کم نہیں ہوتا ہے. اب یہ تو ہم تو اپنے ایمان سے بات کر رہے ہیں نا, لوگ ایمان کو نہیں مانتے. آج کل لوگ سروے مانتے ہیں. سروے کرنے والے کون ہیں وہ کوئی پتہ نہیں ہوتا.
اکثراً ٹھیک ہوتا ہے، سائنٹیفک ہوتا ہے، لیکن اکثراً ایسے ہی بھی ہوتا ہے۔ حوادث جو حادثے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک آپ کا اختیار ہے اور ایک میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ لائٹ نہ ہو تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ اختیار ہے اور اختیار نہیں ہے۔ ابھی تک میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ منفی چیزوں کی مثالیں دی ہیں، یہ مثبت کے لیے بھی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ کے والدین کون ہوں گے، آپ کا اس کا اختیار ہے؟ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن والدین جو بھی ہو گئے آپ کا اختیار نہیں ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اچھے والدین کے ساتھ احسان ہے؟ نہیں، کوئی اچھے برے کی بات نہیں ہے۔ ہم سے آگے پوچھتے ہیں جی ہمارے والدین ناقابل برداشت ہیں، ان کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا، بہت چڑچڑے ہیں، بڑے منفی ہیں، یہ جو صلہ رحمی ہے ان کے لیے تو نہیں ہے نا؟ میں کہتا ہوں وہ تو اگر کوئی غیر بھی تم پر صدقے ہو رہا ہو، تمہیں خوب نوٹ دے رہا ہو، تو اس سے بھی تم صلہ رحمی کرو گے نا، صلہ کرو گے، رابطہ رکھو گے۔ اسے کون حکم دے گا تم اس سے رابطہ رکھو؟ جب تم بچے ہو تم سے بچپنے میں نہیں کہا صلہ رحمی کرو، وہ تو محتاج ہو تم ماں باپ کے، تو تم رابطہ صحیح رکھو گے۔ صلہ رحمی کب ہے؟ جب تم بڑے ہو گئے ہو، والدین چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ اسی جگہ کے لیے ہے جس جگہ کے لیے ہم سوچتے ہیں اس جگہ کے لیے شاید نہ ہو۔ والدین بھی انہی میں سے ہیں، اور کتنا اہم ہے یہ والدین۔ آج ٹائم زیادہ آ گیا، مجھے خیال نہیں رہا، میں گاڑی دیکھ رہا ہوتا تو تھوڑا تیز کرتا۔ یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لک، جو عاق کے والدین ہیں ان کے سے کہا جائے گا کہ جو جی میں آئے کرو، کچھ بھی کر لو، میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ جتنی عبادت کرو، جتنا استغفار کرو، جو مرضی کرو، میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بخش رہا؟ اسے والدین نے عاق کر دیا ہے۔ عاق کے والدین صرف حیات میں ہیں یا حیات کے بعد بھی وہ عاق کر سکتے ہیں؟ وہ حیات کے بعد بھی عاق کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کہتے ہیں، ہم نے پہلے تو کہا ہے کہ کاش نہیں کہنا ہے، تعلق القلب بالمفقود کفر، یہ کاش واش کاش کو نکال دیں۔ کاش والدین میرے زندہ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا، ابھی کر لو نا، ابھی کس نے روکا ہے؟ ابھی زیادہ ضرورت ہے، اور جو نیک ماں باپ ہیں وہ وہاں سے بھی دعا دے سکتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، ان کی دعائیں ابھی بھی ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں آپ کو پہنچتی ہیں۔ اگر آپ انہیں بھول جائیں، نافرمانی کریں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی بھی آپ کو عاق کر دیں گے۔ یقال للعاق، عاق سے کہا جاتا ہے اعمل ما شئت، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، فانی لا اغفر لک، میں تجھے بخشنے والا نہیں ہوں۔ ویقال للبار، جو والدین کی اطاعت کرنے والا ہے اس سے کہا جاتا ہے اعمل ما شئت فانی ساغفر لک، جو جی میں آتا ہے جاؤ کرو، موج کرو، فکر نہیں کرو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اب یہ جو بار ہوگا اس کو سمجھ میں آئے گا، یعنی جو اطاعت والا ہے اسے سمجھ میں آئے گا۔ جو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جس کو یہ سمجھ میں آیا ہوا اس سے کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کے لیے ہے، جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ جو مرضی کرنا ہے، گناہ ہوتا ہے فکر نہیں کرو، انی ساغفر لک، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب مجھے اس کو زیادہ کھولتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے کسی کو غلط سمجھ میں آ جائے کہ میں کل سے گناہ شروع کرتا ہوں۔ جس کو یہ سمجھ میں آئے وہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے، گناہ کے وہ نزدیک بھی نہیں جاتا ہے۔
لیکن وہ رحمان ہے، وہ جانتا ہے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ فکر نہیں کرو، ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو اطاعت کرتا ہے نا والدین کی، وہی میرے کہنے کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں گا۔ بعض لوگ علماء کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، کہیں نہیں آیا ہے کہ علماء کے ہاتھ چومو، کہیں نہیں آیا علماء کے جوتے سیدھے کرو۔ چومنا ہے جاؤ والدین کے ہاتھ چومو، تمہیں جنت گھر سے ملے گی، باہر سے نہیں ملے گی۔ امام زمان تک پہنچنے کا دروازہ مسجد میں نہیں ہے، گھر میں ہے۔ اپنے والدین کی عزت کرو، والدین کے ساتھ احترام کرو۔ یہ آپ کے بس میں نہیں، آپ کے والدین کون ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی ہے، والدین سے بڑھ کر ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ کو ملا ہے اور وہ آپ پر حجت ہے۔ وہ کون ہے؟ انا وعلی ابوا هذه الامہ، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میں اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اس امت کے باپ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اب ہم نے مثبت منفی دونوں کہا تھا نا، مثبت ہے اہل بیت آپ کے لیے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر ان کی معرفت ہے تو جنت ہے، اگر معرفت نہیں ہے تو آپ کے کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ کی زندگی میں اہل بیت ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں کب سے ہیں؟ ہم نے کہا نا کچھ چیزیں، کچھ حوادث ایسے ہیں جو آپ کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے ہیں، ایک آخر عمر تک کے لیے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں اہل بیت اور ان کی معرفت آپ کی زندگی میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور آپ کے مرنے کے بعد تک ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے اہل بیت کا نقش، بالکل تھا۔ آپ کیوں پیدا ہوئے شیعہ گھر میں؟ اس لیے کہ آپ نے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، میثاق ولایت باندھا تھا، وہاں سے تعلق شروع ہوا ہے آپ کا، عالم ارواح سے آپ کا تعلق شروع ہوا ہے۔ اس وقت سے وہ یہ آپ کے اوپر حجت ہیں۔ جب سے آپ دنیا میں آئے، یہاں دنیا سے جانے کے بعد تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اہل بیت آپ کو لینے آ جاتے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں، آپ کو حوض کوثر پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کو لے کے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ جنت میں بھی جنت معصومین سے جنت ہے، مومنین کی جنت جوار معصومین میں ہونا ہے۔ اگر یہ معاملہ جو میری زندگی میں اہل بیت ہے، ان سے محبت ہے، ان سے مودت ہے، یہ اجباری ہے، میرے پاس میں نہیں تھا، میں نے انتخاب نہیں کیا ہے، اور یہ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے اور میری زندگی کے بعد، جنت میں اور جنت کے بعد ابدی زندگی، ان سب میں ہے، پھر مجھ پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر مجھے معرفت اہل بیت کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ پہلے ایسا ہے کہ میں اپنا ہاتھ بچاتا رہوں، اسے تو کریم لگاتا رہوں، میری آنکھیں ضائع ہو جائیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اپنا ہاتھ میں نے بڑا گورا کر لیا، سافٹ کر لیا، دکھاؤں کس کو، خود کیسے دیکھوں، چلوں کیسے؟ اہل بیت کی معرفت سب کاموں سے زیادہ ضروری ہے، اور اہل بیت کا محور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب احادیث بہت سی تھیں، آج وقت زیادہ ہو گیا، میں وہ احادیث پیش نہیں کر سکا۔ ایک حدیث آخری پیش کروں، آپ کی زحمت تمام۔ لما دخل علی بفاطمہ، جب مبارک بندھن بنا
آسمان میں بھی ایک عقد ہوا ہے اور زمین پہ بھی ہوا ہے. وقت ملا اور رہی فرصت تو دونوں بیان کروں گا. جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 صباحا. پہلے دن سے 40 دن ہر روز صبح نماز پہ جاتے ہوئے گھر سے نکلنے کے بعد رسول مسجد سے پہلے در زہرا پر آتے تھے. کیا ارشاد فرماتے؟ انا حرب لمن حاربتم. آپ کا جناب سیدہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا مودت ہونی چاہیے؟ ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے جنگ کرے گا اس سے میری جنگ ہے. وسلم لمن سالمکم. اپنی زندگی تک کی بات بھی نہیں ہے، جناب سیدہ کی زندگی تک کی بات بھی نہیں ہے. قیامت تک جس کی جناب سیدہ سے جنگ ہے رسول کی اس سے جنگ ہے. اور جو جناب سیدہ کا دوست ہے، محب ہے، شیعہ ہے، وہ رسول خدا اس کے محب ہے. کان رسول اللہ یطرح حسیرا کل لیلۃ اذا کفت الناس وراء بیت علی ثم یصلی صلاۃ اللیل. جب سب لوگ جاتے سو جاتے، رسول خدا حسیر لے کر، کیا نماز اس وقت حسیر کی ہوتی تھی، چٹائی، حسیر لے کر مسجد میں آ جاتے. مسجد میں، اب یہاں مسجد میں ہے، یہاں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ محراب. اگر آپ رات کو یہاں نماز شب پڑھنے آ جائیں تو آپ کہاں نماز شب پڑھیں گے؟ اگر آغا نہ ہو محراب میں تو ہم محراب میں چلے جائیں گے. اگر آغا نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم نزدیک ترین جتنا ہوگا یہ سب سے افضل ترین جگہ ہے. اور مسجد نبوی کے محراب سے افضل کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ مسجد نبوی سب سے افضل. وہاں جو سب سے افضل ہے وہ محراب نبی، وہ محراب مسجد بھی نہیں ہے، وہ محراب ہے جس میں نبی نماز پڑھاتے ہیں. جب سب چلے گئے ہیں چٹائی لے کر، رسول خدا نماز شب کے لیے آ رہے ہیں، بچھا کہاں رہے ہیں؟ محراب پر نہیں، در فاطمہ پر. کوئی سمجھے مقام فاطمہ. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے اس مقام کو بیان کرنے کا. رسول خدا مسجد میں تاریکی میں اپنے رب سے ارتباط کے لیے در سیدہ پہ آ رہے ہیں. یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ جس کے اختیار میں سب کچھ تھا، اس نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ اس نے زندگی ایسے گزاری. ایک دن امیر المومنین تشریف لائے اور کہا فاطمہ کچھ بنا کر دو. جناب سیدہ نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، 3 دن سے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. امیر المومنین ایسے نہیں تھے جس کو گھر کا کوئی خیال ہی نہ ہو. گھر کا خیال اور پھر جب جناب سیدہ کا خیال. اما لیلی فمسحت، جناب سیدہ کے جنازے پہ فرمایا کہ آج کی بات علی کوئی رات چین سے سو نہیں سکے گا، اتنی محبت. پھر کبھی بیان کروں گا، آج ان 2 دنوں میں اگر وقت ملا کہ کیسے زندگی کرتے تھے. آج بھی احادیث تھی، وقت نکل گیا. فرمایا یا علی، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ آپ سے کروں جو آپ پورا نہ کر سکتے ہو. میری ماؤں بہنوں کے لیے یہ درس ہے جناب سیدہ کی سیرت سے.
کہ ایک پہاڑ بن جاؤ, جتنے درد ہیں غم ہیں گھر میں انہیں اپنے اوپر لے لو, ان ٹینشنوں کو شوہر پر منتقل نہ کرو. وہ جیسے ہی گھر میں آیا بوچھاڑ کر دو, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا. نہیں, چھپاؤ. 3 دن تک جناب سیدہ نے ایسے چھپایا, علی کو پتہ بھی نہیں چلا گھر میں کچھ نہیں ہے. اور یہ 3 دن چھپانا آسان تھا. جناب سیدہ نے ایک چیز 3 مہینے چھپائی. علی کو پتہ نہیں چلنے دیا. حاضرکم علی اللہ. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, یا ابن رسول اللہ, ایسا کیا ہوا تھا جب علی غسل دے رہے تھے؟ روایت میں آتا ہے ایک وقت وہ بھی آیا جب علی کی چیخ بلند ہوئی, علی نے سر دیوار پر دے مارا. مولا ایسا کیا ہوا تھا؟ فرمایا جب غسل دیتے ہوئے امیر المومنین کے ہاتھ زہرا کے پہلو پر آئے, اجرکم علی اللہ. زہرا 3 مہینے چھپائے رکھا, پہلو شکستہ تھا, ہر سانس تکلیف میں تھی. اجرکم علی اللہ. رسول کے بعد کتنا ظلم ہوا بیوی پر. پہلے ایک گروہ آیا, کہا جاؤ زہرا کا دھر جلاؤ. جب وہ گروہ آیا تو جناب سیدہ نے آگے بتایا کہ میں فاطمہ ہوں. وہ گروہ واپس چلا گیا. دوسرا گروہ آیا اور جناب سیدہ نے کہا کہ دروازے کے پیچھے دختر رسول خدا ہے. وہ گروہ واپس نہ گیا تو فرمایا یا ابتا یا رسول اللہ ہاکذا کان یفعل. جب جناب سیدہ نے فریاد کی, اے بابا دیکھیں آپ کی امت اس در پہ کیا کر رہی ہے جس در پہ آپ آ کر سلام دیا کرتے تھے. یہ بھی واپس چلے گئے, لیکن اب جو تیسرا گروہ آیا وہ اپنے ہاتھوں میں آگ لے کے آئے. جب امام حسین کربلا میں گھوڑے سے گرے تو لعین آگ لے کر حرم کی طرف بڑھے. حسین کھڑے ہوئے, کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم کی طرف نہ بڑھنا. وہ واپس چلے گئے, لیکن جو لعین مدینہ میں آئے تھے وہ واپس نہ گئے. جب کہا دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے, کہنے والے نے کہا وَإِنْ ہوا کرے. اجرکم علی اللہ. ایام فاطمیہ ہے, نہ جانے پھر نصیب ہو یا نہ ہو. یہ آئے علی کے دشمنی میں تھے, انہیں دشمنی علی سے تھی,
یہ علی کو مارنا چاہتے تھے، لیکن لعینوں نے ایسا کیا کہ ایک دفعہ علی کو نہ مارا، علی ہر روز مرتا۔ اجرکم علی اللہ، دروازے کو آگ لگائی، آگ لگانے کے بعد کچھ دیر کھڑے رہے۔ اب جب اتنی آگ لگ گئی کہ دروازہ ہلکا ہو گیا، دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کیا۔ جناب سیدہ نے آ کر دروازہ روکنا چاہا، اب جو لاد لگتی تھی دروازے کو نہیں، جناب سیدہ کیسے کہوں، آپ کیسے سن سکیں گے روایات میں کہ دروازہ گرا، کاش دروازہ گرا ہوتا، پہلے بی بی گری، دروازہ سیدہ پر گرا، جو لئی دروازہ رونتے ہوئے